نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26-27 اور سورۃ آل عمران کا آج 9واں درس ہے۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق واقع ہوا تھا۔ جب مدینہ منورہ میں کفار مکہ کی طرف سے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کی خبر پہنچی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورہ کے لیے بلایا اور پھر مشورے میں یہ فیصلہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ہی دفاع کیا جائے اور شہر کی حفاظت کے لیے اس کے گرد خندق کھودی جائے۔ کئی میل لمبی خندق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کے حصہ میں 40 گز کا ٹکڑا تقسیم کر دیا۔ پتھریلی زمین، سخت زمین میں خندق کھودنا بڑے جان جوکھوں کا کام تھا۔ گرمی کے موسم میں فاقہ زدہ صحابہ نے یہ مشکل کام 6 دن میں مکمل کر لیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں صحابہ کرام کے ساتھ شریک کار رہے۔ دوران کھدائی ایک بڑی چٹان راستے میں حائل ہوئی جو صحابہ کرام سے ٹوٹتی نہیں تھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کا نام لے کر اس پر ضرب لگائی۔ وہاں سے چنگاریاں اڑی، شعلے نکلے اور چٹان ٹوٹی۔ تو اس روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دکھایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایران کے محلات دکھائے۔ دوسری مرتبہ آپ نے پھر ضرب لگائی، پھر چنگاریاں اڑی، روشنی بلند ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رومیوں کے محلات بھی دکھا دیے۔ تیسری دفعہ آپ نے ضرب لگائی تو فرمایا کہ مجھے صنعاء کے محلات دکھائے گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بشارت سنائی، خوشخبری سنائی کہ تمام مقامات بہت تھوڑے عرصے میں آپ کے زیر تسلط آنے والے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو بڑے خوش ہوئے اس بشارت کو سن کر، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ برحق اور سچ ہوتا ہے۔ مگر مدینہ منورہ میں رہنے والے مخالفین و منافقین نے مذاق کرنا شروع کر دیا کہ فارس اور روم کو فتح کرنا یہ بچوں کا کھیل نہیں، وہ تو سپر طاقتیں ہیں، ان سے ٹکرانا مسلمانوں کو بہت مہنگا پڑے گا۔ اور مختلف قسم کے وہ جملے کہنے لگے، مختلف قسم کی باتیں کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی۔ عرب تو تقریباً سارے کا سارا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ہی اسلام میں داخل ہو چکا تھا، لیکن ترک اور افغان قومیں وہ مجموعی طور پر اسلام میں داخل ہوئی۔ جب وہ قریب آئے اور انہوں نے دیکھا، اسلام کو دیکھا، تو تاریخ میں آتا ہے کہ ایک دن میں 4 لاکھ ترک مسلمان ہوئے اور افغان قوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پوری کی پوری اسلام میں داخل ہوئی۔ تو ان آیات کا انداز اگرچہ دعا اور مناجات کا سا ہے اور ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن حقیقت میں ان آیات میں مسلمانوں کے غلبہ کی خوشخبری بتائی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام امور میں مکمل اختیار حاصل ہے۔ بادشاہت مادی ہو یا روحانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
بنی اسرائیل میں روحانی مملکت کے بادشاہ یعنی انبیاء علیہ السلام کثرت سے گزرے ہیں، اور ایسے بھی تھے جنہیں بیک وقت نبوت اور سلطنت دونوں عطا کی گئیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو بحیثیت قوم ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان ظاہری اور باطنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن وہ فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے اور ان نعمتوں کو اپنا خاندانی حق سمجھنے لگے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی انہوں نے اسی لیے کیا کہ آپ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں مبعوث ہوئے۔ تو ان آیات میں بتا دیا گیا کہ اب صرف روحانی بادشاہتی تم سے نکل کر بنی اسماعیل کی طرف منتقل نہیں ہو رہی، بلکہ تمہیں ظاہری عزت اور اقتدار سے بھی محروم کیا جا رہا ہے، اور اب یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے مسلمانوں کو عطا کرے گا، اور ان کے سامنے تم سارے مغلوب ہو جاؤ گے، اور رومی اور فارسی بھی ان سے شکست کھا جائیں گے۔ جس وقت یہ پیشن گوئی کی گئی تھی اس وقت مسلمان بظاہر مغلوب تھے، کفار، مشرکین، اہل کتاب اور منافقین نے انہیں ہر طرف سے چار جانب سے گھیر رکھا تھا، لیکن دنیا جانتی ہے کہ قدرت والے اللہ کی یہ پیش گوئی پوری ہو کر رہی، کیونکہ وہ کمال قدرت کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حصی مظاہرے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں کہ وہ گرمی اور سردی، بہار اور خزاں کے بدلتے موسموں کے اعتبار سے کبھی دن کو چھوٹا اور رات کو لمبا کر دیتا ہے، اور کبھی رات کو چھوٹا اور دن کو لمبا کر دیتا ہے۔ بعض ممالک میں سورج غروب ہونے کے صرف 1 گھنٹہ بعد دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے، اور بعض جگہ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے۔ مردے سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالنا اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ بیج درخت سے بیج، اور بیج سے پودا، پرندے سے انڈا، نطفہ سے انسان، عالم سے جاہل اور مومن سے کافر کو پیدا کرنا زندہ سے مردہ کو نکالنے کی مثالیں ہیں۔ بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان دعائیہ آیات میں اسم اعظم بھی موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ نام جس کے متعلق آتا ہے اذا دعی بہ اجاب و اذا سئل بہ اعطا، یعنی جب اس اسم اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے، اور جب وہ نام لے کر مالک الملک سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ پورا کر دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں کئی ایک دوسری آیات کے متعلق بھی آتا ہے کہ ان میں اسم اعظم ہے۔ ایسے ہی صورت آل عمران کی پہلی آیت کے بارے میں بھی آ چکا ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پہلے گزر چکا ہے اس کے بارے میں۔ تو ارشاد ہوتا ہے قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو جو سلطنت کا مالک حقیقی ہے، کیونکہ دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں وہ عارضی مالک ہیں، ان کی ملکیت چند روزہ ہے، اصلی ملکیت، دائمی ملکیت وہ اللہ رب العزت کو حاصل ہے۔ مالک الملک یعنی شہنشاہ، اور یہ اس کی خاص صفت ہے جس کو بیان فرمایا کہ اے پروردگار تیری یہ خاص صفت ہے کہ تؤتی الملک من تشاء، تو سلطنت اور بادشاہی جس کو چاہے عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ صرف تیرے اختیار میں ہے۔ یہ بادشاہ تو اپنے خاص بندوں کے علاوہ آزمائش کے لیے بعض اوقات بڑے بڑے مجرموں اور نافرمانوں کو بھی دے دیتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ نمرود کو بھی یہ بادشاہت ملی تھی، اس کے بارے میں فرمایا ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی جس کی وجہ سے وہ شکر گزار بندہ بننے کی بجائے مغرور ہو گیا تھا۔ اسی طرح مصر میں فرعون کو بھی بڑی بادشاہت اور حکومت ملی تھی، سلطنت کا مالک تھا، لیکن وہ بھی تکبر کر بیٹھا تھا۔ مطلب یہ کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی حکومت کی چابیاں دے دیتا ہے، اور وہ محض آزمائش ہوتی ہے، اور پھر جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، کیونکہ ایک وقت ایسا آیا تھا جب اللہ رب العزت نے رومیوں اور فارسیوں سے سلطنت چھین کر مسلمانوں کے حوالے کر دی تھی، اور یہ سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا۔
دعا اس انداز میں سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ ان ظالموں سے حکومت چھین لے جو انسانیت کے دشمن ہیں اور جو دنیا میں ناانصافی کو ترقی دے رہے ہیں۔ مولا کریم، ہم اس وقت عدل و انصاف کے علمبردار ہیں اور اس نظام کو پوری دنیا میں رائج کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ہی توحید خداوندی کے داعی ہیں، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو کے پیروکار ہم ہیں اور اسلموا کی مصداق بھی ہم ہی ہیں، لہذا اب حکومت اور دنیا کی رہنمائی ہمارے سپرد کر دے اور ہم قائم بالقسط پر پورے اتریں گے، دنیا میں انصاف قائم کریں گے۔ تو اس انداز سے جب انہوں نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کو حکومت عطا فرمائی اور مسلمانوں نے دنیا میں عدل و انصاف کو پھر قائم کیا اور اللہ رب العزت نے انہیں غلبہ عطا کیا، یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر 50 سال کے عرصہ میں آدھی دنیا پر مسلمانوں کو تسلط حاصل ہو چکا تھا۔ حالانکہ قوموں کی زندگی میں 50 سال کے عرصہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور جب تک مسلمان اسلام کے اصولوں پر قائم رہے کوئی دوسری قوم ان کے مقابلہ پر نہیں آئی، اور 650 سال تک مسلمان دنیا میں غالب رہے۔ پھر جب خود انہوں نے مجموعی طور پر اس نظام سے روگردانی کر لی تو ان کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسری قومیں ان کے مقابلہ میں کھڑی ہو گئیں۔ تو فرمایا اے مالک الملک، حقیقی مالک تو ہی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، تو نے ہی اہل اسلام کو عزت بخشی، ایمان کی دولت عطا کی، نیکی کا راستہ دکھایا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی توفیق بخشی اور پھر ظاہری اقتدار بھی عنایت کیا، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہے ذلیل کر دیتا ہے، یہ بھی تیری ہی صفت ہے۔ کفر، شرک، نفاق، نافرمانی، بدعت، یہ سب ذلت کی چیزیں ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو لوگ سیدھے راستے سے بھٹک کر ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے ہمارے رب، ہمیں معصیت کی ذلت سے اٹھا کر اطاعت کی عزت میں پہنچا دے۔ تو فرمایا بیدک الخیر، اے ہمارے رب تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جہاں خیر اللہ کے دست قدرت میں ہے وہاں شر بھی تو اسی کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہ بھی اسی کی پیدا کردہ چیز ہے، مگر یہاں پر صرف خیر کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرو، شر کا یہاں ذکر نہیں۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو چیز واقع میں شر نظر آتی ہے وہ شر محض نہیں ہوتی بلکہ شر اضافی ہوتی ہے، کیونکہ شر میں کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ بھی ہوتا ہے، لہذا خالق ہونے کے لحاظ سے دونوں چیزوں کا وہ خالق ہے۔ جیسے فرمایا جعل الظلمات والنور، یعنی اندھیرا اور روشنی، یہ بھی اس نے پیدا فرمایا ہے۔ مجوسیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ خیر اور شر کا خالق علیحدہ علیحدہ ہے، خیر کا خالق علیحدہ ہے اور شر کا خالق علیحدہ ہے۔ تو فرمایا انک علی کل شیء قدیر، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، یہ سارا کا سارا نظام تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، یعنی جب شب و روز کو چھوٹا بڑا کرتا ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی دن لمبا ہوتا ہے رات مختصر ہوتی ہے۔ موسموں کے تغیر و تبدل میں یہ مشاہدہ بھی آتا رہتا ہے۔ تو رات اور دن کو پلٹیاں دینا اسی ذات کا کام ہے، جب تک اس کو منظور ہے لیل و نہار کا نظام چلتا رہے گا۔ رات اور دن کی تشبیہ یہ مصائب اور آسائش سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک قوم کے مصائب و آلام دوسری قوم کے لیے عیش و راحت کا سامان بن جاتے ہیں، جیسے روم اور فارس کے کفار کی شکست مسلمانوں کے لیے خوشی کا مقام تھا۔ فرمایا وتخرج الحی من المیت، اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، جس طرح گٹھلی سے اتنا بڑا درخت پیدا کر دینا، انڈا مردہ ہے اس سے زندہ بچہ پیدا کر دینا، بے جان قطرہ آب سے انسان کو پیدا کر دینا، اور کافر سے مومن کی تخلیق کرنا، سب کچھ تیرے ہی اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو آزر کے گھر میں ابراہیم کو پیدا کر دے اور نوح کے گھر میں کنعان کو پیدا کر دے۔ یہ سارے تغیرات
اور تصرفات اے اللہ سب تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، تو ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، تو روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے، بعض کو آسانی کے ساتھ رزق پہنچاتا ہے کہ انہیں کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، اور ملتی بھی اتنی زیادہ ہے جو بے شمار، جو حد سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ سلطنت اور ہر چیز ہماری عطا کردہ ہے، جس کو چاہو دے دو اور چاہو تو روک لو، یہ بغیر حساب کے ہے، آپ سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی، کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا، یہ ہماری بخشش ہے اور آپ کو اختیار بھی دے دیا ہے۔ نماز کے بعد ان آیات کا پڑھنا بھی بہت مفید ہے، اور اس کے فضائل میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور اس کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ نماز سے فراغت کے بعد ایک بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں۔ آیت الکرسی کی فضیلت پہلے گزر چکی ہے۔ نماز کے بعد پہلے سورۃ فاتحہ، پھر آیت الکرسی، پھر آیت ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، ابھی گزری ہے، گزشتہ 2 درس پہلے وہ گزر چکی ہے۔ یہ آیت پڑھ لیں، اور اس کے بعد یہ 2 آیات قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء بغیر حساب تک، اس کے بعد سورۃ کافرون، سورۃ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے بعد سورۃ الاخلاص، اس کے بعد سورۃ الفلق، اور پھر سورۃ الناس۔ ایک بار یہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم کی قدردانی نصیب فرمائے، قرآن حکیم کا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔